قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، ان کے گمراہ ہونے کے کئی اسباب تھے۔ ان میں سے ایک سبب غلو تھا۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا۔ تو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی بعض مذہبی معاملات کے اندر حد سے بڑھ گئے، انہوں نے غلو اختیار کیا، جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے، راہ راست سے ہٹ گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ یوں کیا ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے اندر ناجائز غلو نہ کرو، غلط غلو نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور نہ تم پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئی۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اہل کتاب کو میانہ روی کی طرف دعوت دیں اور ان کو غلو فی الدین سے روکیں۔ دین کے اندر غلو کرنے کی کئی شکلیں ہیں۔ ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ نیک لوگ، صالحین، اللہ کے پیارے اور محبوب، ان کے بارے میں غلو اختیار کر لینا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے غلو اختیار کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے، جیسا کہ بائبل اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، بابل کی اسیری کے بعد بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتب جو ہے وہ نئے سرے سے لکھی۔ ان کے اس کارنامے کی وجہ سے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا، تو ان کی یہ قدر آہستہ آہستہ اتنی بڑھ گئی کہ بعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر جب غور کیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے درجے سے آگے لے گئے اور ان کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو نیک لوگوں کے بارے میں غلو اختیار کیا ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اندر تو کئی نبی جو ہیں وہ بھیجے۔ عیسائیوں کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی یہودیوں کے لیے ہی نبی تھے، لیکن بعد میں جو ہے یہ الگ ہو گئے ان سے، اور پھر ان سب کو سمجھانے کے لیے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر غلو فی الصالحین کی
ان کی یہ صورت جو ہے وہ بیان کی اور ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو تم، نیک لوگوں کو ان کے رتبے اور مقام کے اوپر ہی رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب تم اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو اور اللہ پر حق بات ہی کہو۔ تم اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگانی ہے تو وہی ذمے لگاؤ جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں تم وہ اللہ کے ذمے لگاؤ گے تو یہ ناجائز بات ہے، یہ غلط حرکت ہے تمہاری، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ آگے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم، یقیناً مسیح عیسیٰ بن مریم یہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیحیوں کو جو غلو فی الصالحین کی صورت ان کے عقیدے کے اندر پائی جاتی تھی اس کے بارے میں نشاندہی کی کہ تمہارا یہ نظریہ غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول تھے، نہ وہ خدا تھے نہ وہ خدا کے بیٹے تھے، اللہ کا کلمہ تھے وہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا، وروح من، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روح تھے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، لہذا تم اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور تین نہ کہو تم، یہ جو تثلیث کا تم نظریہ پیش کرتے ہو یہ نہ کہو، باپ بیٹا روح القدس، یا باپ بیٹا اور ماں، تثلیث کی کوئی بھی صورت جو ہے وہ تم کہتے ہو تو یہ غلط کہتے ہو، تین نہ کہو تم، اللہ ایک ہے۔ یہ غلو ان کے اندر پایا جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہی الہ ہے، اللہ تو اکیلا ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ تو پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے، اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کو یہ بات سمجھائی کہ جو تم غلو کیا کرتے ہو دین کے اندر یہ نہ کرو تم، اور غلو کی صورت جو غلو فی الصالحین یعنی اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں غلط نظریہ قائم کر لینا اور ان کو ان کے رتبے سے بڑھا کر پیش کرنا، یہ تمہارا طریقہ کار غلط ہے، باز آ جاؤ ان چیزوں سے۔ تو اس غلو کی وجہ سے اہل کتاب گمراہ قرار پائے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر ہوا، یہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سمجھائی اور یہ پیشین گوئی کی کہ پہلے لوگوں کے نقش قدم پر تم ضرور چلو گے، شبرم بشبرن، جیسے ایک بلشت دوسری بلشت کے برابر ہوتی ہے اور جیسے جوتے کا ایک تلوا دوسرے کے برابر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مثال دے کر بات سمجھائی کہ اگر ان میں سے کوئی کسی بل میں داخل ہوا ہے نا تو امت محمدیہ میں بھی ایسا بندہ آئے گا جو بل میں داخل ہوگا۔ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا پہلی امتوں میں سے تو امت محمدیہ کے اندر بھی ایسا کوئی بندہ آئے گا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں وہ مسلمانوں کے اندر بھی آئیں گی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ چیز نظر آ رہی ہے
کہ جیسے اہل کتاب کے اندر غلو فی الدین پایا جاتا تھا، اسی طرح امت محمدیہ کے اندر بھی غلو فی الدین ہے۔ اور پھر غلو فی الدین کی جو مختلف صورتیں ہیں اس میں سے ایک صورت غلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے بارے میں غلو اختیار کرنا، وہ امت محمدیہ کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی بعض نیک لوگوں کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی ان کی کرامتیں بیان کر دیتے ہیں، ایسے ان کے واقعات بیان کر دیتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید خدا یہی ہے، بلکہ خدا سے بھی یہ طاقتور لوگ ہیں۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں لوگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا، غلو فی الصالحین، اسی طرح امت محمدیہ کے اندر بھی ایسے لوگ آئے کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے نیک لوگوں کو ان کے اصل رتبے سے بڑھا کر جو ہے وہ آگے سے آگے لے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برابر جو ہے وہ لے گئے، اور بلکہ اللہ سے بھی اوپر لے گئے۔ ابھی کل ہی میں ایک کلپ جو ہے وہ سن رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں وہ اہل بیت کے محبت کی آڑ کے اندر جو ہیں بعض لوگ کرتے ہیں۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیدا ہوئے، وہ تاریخ، وہ ٹائم ابو طالب جو ہیں انہوں نے وہ نوٹ کیا، اور مکے کے اندر ایک ذائچہ بنانے والا بندہ تھا، اس کے پاس گئے اور کہا بھی ذائچہ بناؤ کہ اس وقت اس تاریخ کو جو بچہ پیدا ہوا ہے بتاؤ وہ کیسا ہے۔ وہ تو اپنے سٹائل کے ساتھ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، تو وہ جی ذائچہ بنایا اس نے، ایک ورقہ بھی پھاڑ، دوسرا بھی، وہ بار بار بناتا ہے، پھاڑتا رہتا ہے بار بار۔ ابو طالب نے پوچھا وہ یہ کیا کر رہے ہو، مجھے بتاؤ وہ بچہ کیسا ہے۔ کہتا ہے جو وقت تو نے بتایا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں وہ جملہ کیا بولنے لگا ہے بندہ، کہتا ہے جو وقت تو نے بتایا ہے، جو تاریخ تو نے بتائی ہے، اس تاریخ کو، اس وقت کو خدا تو پیدا ہو سکتا ہے، انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جی نعرہ حیدری اور فلاں جی فلاں، وہ وہاں پر جو شروع ہو گئے لوگ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ غلو فی الصالحین جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نظریہ قائم کر لیا انہوں نے، وہ سمجھا گیا رہا کہ وہ ذائچہ بنانے والے نے یہ بات کہی کہ اس وقت کے اندر خدا تو پیدا ہو سکتا ہے، انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ بھئی اگر وہ پیدا ہو سکتا ہے پھر خدا نہ ہوا، اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ یہ تو کسی بھی عام سے فہم والے بندے سے بھی پوچھ لے بھی خدا پیدا ہو سکتا ہے، وہ کہے گا نہیں۔ اگر وہ پیدا ہو جو خدا کیسا ہے پھر؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا کسی سے۔ بہرحال وہ نظریہ دے رہے ہیں، غلو فی الصالحین کی صورت پائی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی شخصیت کو اس کی محبت کی آڑ لے کر جو اس کو اتنا آگے لے جاتے ہیں، اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ بس یہ خدا ہی ہے۔ اور اگر آپ ان سے بات کر کے دیکھیں گے تو وہ جی تم تو اہل بیت کے گستاخ ہو، جی یہ کرو، یعنی آپ سچی بات کریں گے بھی تو آپ کے کھتے پڑ جائیں گے وہ لوگ۔ یہ ماحول ہو چکا ہے یہاں۔ تو غلو فی الدین کی جو صورت ہے، غلو فی الصالحین، یہ اہل کتاب کے اندر بھی پایا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق امت محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو جیسے وہ لوگ غلو فی الصالحین کے نظریے کی وجہ سے گمراہ قرار پائے، تو آج کے لوگ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ وہ اسی وقت ہدایت یافتہ قرار پائیں گے جب وہ اپنا عقیدہ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق رکھیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ انسان ہیں،
یہ خدا نہیں ہے تو پھر کیسے ان کو انسانیت سے جو ہے وہ اوپر لے کر جا سکتے ہیں؟ انسان کے لیے انسان ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ہم نے انسان کو کئی مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، کثیر مخلوقات کے اوپر فضیلت بخشی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین تخلیق کے اندر ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب دیکھ لیں جانوروں کی تخلیق کو دیکھ لیں، ان کے منہ جو ہیں وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں، انسان کا منہ جو ہے وہ سامنے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین تخلیق کے اندر، تو اگر کسی انسان کو محبت کی آڑ کے اندر انسانیت سے آپ نکال دیں گے تو بھائی یہ انصاف نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے، ہرگز انصاف نہیں۔ جو کسی کا حق بنتا ہے وہ حق اس کو دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اہل بیت کے اندر شمار ہوتے ہیں، صحابی رسول ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت دی ہے، اگر ہم اپنی طرف سے فضیلت ان کی بڑھائیں گے تو مجھے بتائیں کیا ہم ان کی فضیلت کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کی فضیلت کے اندر اضافہ کرنے والے؟ بھئی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کی فضیلت بیان کر دی ہے، ہم اس سے بڑھ کر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول سے آگے نکل رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ان کو مقام دے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے لیے آخری مقام ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے مقام سے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے مقام سے آگے لے کر جائیں؟ دیگر صحابہ کے حوالے سے، دیگر اولیاء اللہ کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب قسم کی باتیں اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایاکم والغلو فی الدین، اپنے آپ کو دین کے اندر غلو کرنے سے بچانا ہے، تم نے دین کے اندر غلو نہیں کرنا۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، تم سے پہلے لوگوں کو تباہ کیا تھا دین کے اندر غلو نے۔ پہلی قومیں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، گمراہ ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کے اندر غلو اختیار کیا تھا۔ لہٰذا تم نے اپنے آپ کو غلو فی الدین سے بچانا ہے۔ یہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو غلو فی الدین یہ مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اپنی طرف سے ہم کسی کا کوئی مرتبہ، مقام، فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ وہ کسی کی فضیلت بیان کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے بھی فرمایا، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی غلو کا شکار ہیں۔ غلو فی صالحین کی یہ صورت بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر جو ہے وہ غیر شرعی عقائد جو ہیں وہ لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نہ اس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے، نہ حدیث مبارکہ کے اندر ملتا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء قرار دے دیا ہے، آپ امام الانبیاء بھی ہیں، سارے نبیوں کی آپ نے امامت کی ہے، لواء الحمد قیامت والے دن آپ کے ہاتھ میں ہوگا یہ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے سارے نبی کھڑے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار بنا دیا، افضل قرار دے دیا، تو اب اس سے بڑا رتبہ اور کیا ہے؟ بھئی اس سے بڑا رتبہ تو پھر خدائی کا ہی ہے۔ تو یہ تو مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کے برابر لا کھڑا کرے، یہ غلو ہے۔ اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے برابر لا کھڑا کیا کہ یہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ قرار دیا۔ اسی طرح اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نظریہ رکھتا ہے کہ نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں،
اس سے اوپر کو لے کر جاتا ہے کہ آپ خدا ہیں یا خدا کے برابر ہیں، یا کوئی آپ کا کوئی ایسا معاملہ بیان کر دیتا ہے جو کہ خدائی صفت والا ہے، جو خاص خدا کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلو کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ قرار دے دینا نبی علیہ السلام کو، جز قرار دے دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہیں۔ اس کے لیے مختصر سا جملہ جو کسی شاعر نے فارسی زبان کے اندر بولا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ کیا ہے اور جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ شاعر نے فارسی کے 2 جملوں کے اندر کہا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ ہے، بس یہی خلاصتاً بات ہے، قصہ مختصر، بس جملہ بات یہ اتنی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ سارے نبیوں سب سے افضل انسان اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں سے بھی افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو اختیار کیا اور ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، تم نے مجھے ایسا نہیں کرنا، لا تطرونی، میرے بارے میں تم نے ایسی حرکت نہیں کرنی، تم نے یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ انسانوں کے لیے اللہ کے رسول سے بڑھ کر، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں ہے بھائی۔ ہم کون ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف سے کوئی فضیلت دینے والے؟ نہ ہمارے پاس اختیار ہے، نہ ہمیں اس چیز کی اجازت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام دے دیا ہے، ہمیں اسی پر مطمئن ہونا چاہیے۔ اس سے بڑا رتبہ اگر کوئی ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کرتا، اس سے بڑا رتبہ اللہ نے رکھا ہی نہیں بھائی۔ جب سب سے اعلیٰ رتبہ آپ کو دے دیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس سے آگے آپ کو لے کر جانے والے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جیسے مسیحیوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلو اختیار کیا اور ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ غلو جو ہے نا، یہ بات یاد رکھے، یہ محبت کی آڑ میں ہی ہوتا ہے۔ محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ یعنی ہر انسان سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے بڑھ کر ہم نے کس کے ساتھ محبت کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کے ساتھ محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ محبت نہیں ہے تو پھر بندہ مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہم آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کے رتبے سے آگے بڑھا دیں۔ محبت یہی ہے کہ ہم ان کو اسی رتبے پر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ لہٰذا محبت کی آڑ لے کر اگر کوئی غلو اختیار کرتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں تو یہ اس کا طریقہ کار غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور امت محمدیہ کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ایاکم والغلو فی الدین، اپنے آپ کو غلو فی الدین سے تم نے بچانا ہے۔ کبھی بھی ہم نے ایسا عقیدہ اور نظریہ قائم نہیں کرنا جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر نہ ہو۔ ہم نے اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ وہی رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے،
اور جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، کیونکہ بھائی دین اسلام انہی دونوں ہستیوں کے بتائے ہوئے الفاظ کا، پیغام کا ہی نام ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کیا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ دین اسلام بس یہی ہے، دین اسلام یہی ہے۔ بڑے لوگ آئیں گے، یہ ادھر سے بات کریں گے، ادھر سے بات کریں گے، کئی دفعہ جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، تو وہ عجیب سا آگے سے نا جملہ بول دیتے ہیں کہ بندہ اب وہاں پر ان کو کیا سمجھائے۔ بھئی ہم نے تو محبت کے اندر یہ کام کرنا ہی ہے۔ مصر کے ایک بڑے صوفی عالم دین، ان کا ایک کلپ جو ہے وہ ابھی وائرل ہو رہا ہے، عربی زبان کے اندر وہ گفتگو کر رہے ہیں، تو پچھلے ہفتے میں نے وہ کلپ جو ہے وہ دیکھا، وہ ایک ہمارے دوست تھا، انہوں نے شیئر کیا تھا فیس بک پہ، تو وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، مصر کے عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے میلاد النبی منانا ہے، اگر آج ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر ہمیں کہیں نا کہ یہ میلاد النبی منانا ٹھیک نہیں ہے، تو ہم آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ میلاد النبی یہ ادب ہے اور آپ حکم دے رہے ہیں، اور ادب جو ہے یہ حکم سے آگے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں وہ کیا مطلب ہے جملہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے ظاہر ہے اپنی طرف سے تو محبت کی بات کر رہے ہیں وہ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی بھی آ کر ہمیں کہیں گے نا کہ یہ درست نہیں ہے، تو ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، ہم نے پھر بھی منانا ہی منانا ہے، جو مرضی ہو، کیونکہ یہ ادب ہے، اور ادب جو ہے وہ حکم سے آگے ہوتا ہے۔ یہ کس نے بتایا بھی ادب جو ہے وہ حکم سے آگے ہوتا ہے؟ نہ یہ قرآن کے اندر بات ہے، نہ حدیث کے، بس وہ اپنے ذہن کے مطابق ایک اصول بنا لیا، پھر اس اصول کے مطابق جو ہے وہ شریعت کو جو ہے اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو غلو فی الدین کی کوئی بھی صورت ہو، وہ اسلام نے حرام قرار دی ہے، وہ غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ کسی بھی شخصیت کے بارے میں وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔